باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخول. پہلے باب میں علم کا ذکر تھا کہ العلم قبل القول والعمل. اس باب میں بھی علم کا ذکر ہے، یتخولہم بالموعظۃ والعلم. تو باب کا باب کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے کہ دونوں باب میں علم کا ذکر ہے. تخول بالموعظہ والعلم. نبی علیہ السلام صحابہ کا تعلیم پڑھانے میں، واعظ میں خیال رکھتے تھے کہ اتنا ان کو واعظ کیا جائے کہ سامعین تنگ نہ ہوں. تعلیم میں بھی اتنا وقت ان پر خرچ کیا جائے کہ وہ تنگ نہ ہوں. واعظ کو بھی زیادہ لمبا نہ کرنا چاہیے اور تعلیم کو بھی، اور پھر واعظ بھی ہر روز نہ ہو، کبھی ہو کبھی نہ ہو. تو نبی علیہ السلام سے زیادہ نہ کوئی دیندار، نہ کوئی خیر خواہ، نہ دین کے لحاظ سے آپ سے زیادہ کوئی دیندار، نہ خیر خواہی میں امت کے لیے آپ سے زیادہ. تو آپ کبھی واعظ فرماتے، کبھی ان کو مہلت دیتے. تاکہ لوگ بیزار نہ ہوں. کہ لا ینفروا، نفر ینفر، نصر ینصرو کے باب سے، نفر ینفر ضرب یضربو کے باب سے، کہ اتنا پڑھاؤ کہ لوگوں میں شوق ہو، اتنا واعظ کرو کہ لوگوں میں سننے کا شوق ہو، ان کو طلب ہو کہ آپ بس کریں. حدثنا محمد بن یوسف عن ابن مسعود رضی اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ. واعظ کا کیا معنی ہے ذہن میں کسی کا؟ یہ حال ہے، آپ لوگ واعظ کا معنی نہیں جانتے. سارا علم پڑھا ہے، بتایا بھی آپ کو، سارا علم پڑھا ہے، ابھی تک واعظ کا معنی نہیں جانتے. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. تذکیر العواقب. واعظ کا معنی کیا ہے؟ تذکیر العواقب. دوسرا معنی واعظ کا کیا ہے؟ تذکیر بالخیر فیما یرق القلب. تیسرا معنی خوف انذار. تو واعظ کا معنی کم از کم یاد رکھو. یعنی اتنا آپ لوگوں کا کوئی ذہن میں یہ یاد کرنے کا احساس نہیں ہے. یتخول، 3 جگہ یہ حدیث، یا 2 جگہ کتاب العلم میں، تیسرا کتاب الدعوات میں. کتاب العلم میں دوسرے باب میں آئے گا نا. انی اکرہ ان املکم و انی اتخولکم بالموعظۃ، دوسرے باب میں آئے. تو 2 جگہ یہاں کتاب العلم میں، تیسرا کتاب الدعوات میں. خیال رکھتے تھے ہمارا واعظ میں بھی کراہیت السا مثلا، تاکہ ہم تنگ نہ ہوں، ہم بیزار نہ ہوں، ہم ملول پریشان نہ ہوں. دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہاں کتاب العلم میں، پھر آگے کتاب الآداب میں بھی یہ حدیث آئے گی. یسروا ولا تعسروا، یہ کتاب الایمان میں حدیث گزر چکی ہے. چلو آگے.
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان العبد يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال إما أنه يمنعني من ذلك إني أتروا أن أملكم وإن يتخوذكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوذ بك مخافة الصعبة علينا. اب یہاں سوال وارد ہوگا کہ یہ حدیث پہلے گزر گئی، اب دوبارہ اس حدیث کو تکرار کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تکرار نہیں، اس حدیث کے لیے پہلے جو باب قائم کیا، ترجمۃ الباب کیا تھا؟ ترجمۃ کیا باب تھا؟ اچھا، اور یہاں ترجمۃ الباب کیا ہے؟ من جعل لأہل العلم ایاما، تو فرق ہے یا نہیں؟ ترجمۃ الباب میں فرق ہے۔ اور یا وہاں جو حدیث تھا وہ کیا تھا؟ حدثنا محمد بن یوسف، اور یہاں کیا ہے؟ حدثنا عثمان بن نبی، تو سند میں بھی فرق ہے۔ اچھا، ترجمۃ الباب میں فرق، سند میں بھی فرق، اور متن میں بھی فرق ہے۔ وہاں کیا تھا متن؟ وہاں متن میں کیا تھا؟ یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الصامۃ علینا، یہاں کیا ہے؟ انی اتخولکم بالموعظۃ۔ تو سند میں بھی فرق ہے، متن میں بھی فرق ہے، ترجمۃ الباب میں فرق ہے۔ بیان ہی نہ وہ سند ہے، نہ وہ متن ہے، نہ ترجمۃ الباب ہے۔ تو بخاری شریف میں جو تکرار ہے وہ یہی تکرار ہے، اسی طرح ہے، فرق ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہر جگہ وہی متن ہو، وہی سند، وہی طرح، ایسا تکرار کہیں نہیں ہو۔ ایسا تکرار تو فصاحت کے خلاف ہے، بعض کچھ نہ کچھ ضرور فرق ہوگا۔ پڑھو آگے۔ باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خلق حتى يأتي أمر الله. اچھا، پہلے باب میں واعظ کرنے والے کا شان و درجہ کا ذکر تھا، اس باب میں فقیہ کے مدح و تعریف ہے کہ فقیہ کون ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا اللہ تعالیٰ جس کا بہتری چاہتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کو علم دین کا سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو عالم بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیندار بناتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ دنیا اللہ کے رضا کی علامت نہیں ہے، راضی ہو بھی دے دیتا ہے، ناراض ہو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر یہ رضامندگی کی علامت ہوتی تو پھر دنیا تو کافروں کو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نہ دیتے، لیکن وہ مالا مال ہے۔ سمعت معاویہ خطیبا یقول، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، ابو سفیان کا نام ہے صخر بن حرب، اموی قبیلہ کی طرح نسبت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی ہے، وحی کو لکھا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، حضرت معاویہ فتح مکہ میں ایمان لایا، مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتح مکہ میں ایمان لایا، حضرت معاویہ بھی فتح مکہ میں۔ 40 سال آپ حکمرانی کیا،
20 سال والی گورنر تھے، 20 سال پھر خلیفہ، کل 40 سال۔ آخری عمر میں آپ کو لقوہ کی شکایت ہوئی اور آپ فرمایا کرتے تھے لو کنت رجلا من قریش ولم آل من هذا الامر شیئا، کاش کہ میں قریش کا عام ایک آدمی کی طرح زندگی گزارتا کہ یہ امارت تو خلافت پر میں نہ ہوتا۔ آپ کے پاس نبی علیہ السلام کی قمیص، ازار، ردا، کچھ اظفار، ناخن، کچھ بال تھے۔ فرمایا کہ مجھے کفنونی فی قمیصہ وادرجونی فی ردائہ وازرونی بازارہ واجعلوا فی منخری وشدک ومواضع سجود منی بشارہ واظفارہ وخلوا بینی وبین ارحم الراحمین۔ میرے روح نکلنے کے بعد نبی علیہ السلام کے قمیص مجھے پہناؤ، آپ کے ردا، چادر، ازار، تہبند، ان چادروں میں مجھے کفناؤ۔ جو بال نبی علیہ السلام کے یا ناخن میرے پاس ہیں وہ میرے ناک میں، سوراخوں میں اور میرے زبان میں رکھ کر پھر میرے رب کے مجھے حوالہ کر۔ سنہ ہجری 60 میں وفات کیا، کل عمر آپ کا ہے 78 سال۔ 163 حدیثیں روایت کی ہیں، ان میں سے 8 حدیث امام بخاری نے ذکر کیا ہے بخاری شریف میں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے سنی، یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دین کا سمجھ دیتا ہے، اس کو فقہ کا عالم بناتا ہے۔ فقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ حال ہے، سارا فقہ پڑھ لیا ہے، بتایا بھی آپ کو، پھر بھی ابھی تک آپ کو ذہن میں نہیں ہے کہ فقہ کی کیا معنی ہے، تو پھر آگے کیا فقہ پڑھا ہوگے آپ؟ تو فقہ کا لغوی معنی تشریح، تفصیل۔ فقہ کا لغوی معنی فہم و سمجھ، فقہ کا لغوی معنی جاننا کسی چیز کا۔ اصطلاح میں فقہ کا التصدیق یا العلم بالاحکام الشرعیہ فرعیہ المکتسب عن ادلہ تفصیلیہ۔ فقہ کا معنی نہیں جانتے ہو پھر کل مفتی بنتے ہو، فتویٰ دیتے ہو۔ اچھا، تو فقیہ کس عالم کو کہتے ہیں؟ فقیہ کون سا عالم ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن بصری تابعین میں سے، تابعین میں اعلیٰ تابعین۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آپ دوسرے تابعین سے کیوں اعلیٰ ہے؟ فرمایا کان علانیتہ و سریرہ سوا،
اس لیے کہ اس کا ظاہر باطن ایک جیسے تھا. یہ نہیں ہے کہ ظاہراً اور باطن میں اور. تو ان کا جو ظاہر تھا باطن بھی اسی طرح، ظاہر باطن ایک دوسرے کے موافق. اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا. تو عالم کا بھی شان یہی ہے کہ اس کے ظاہر باطن ایک ہو. ظاہر اور باطن اور تو پھر یہ نفاق ہے. تو حسن بصری رضی اللہ عنہ فقیہ کی تعریف کرتے ہیں کہ عالم فقیہ کون سا ہے؟ زاہد فی الدنیا، راغب فی الآخرہ، البصیر بامر دینہ، والمداوم علی عبادت ربی. فقیہ وہ ہے کہ جو تارک دنیا ہو. عالم وہ ہے کہ جو تارک دنیا ہو، دنیا پرست نہ ہو، دنیا کا حریص نہ ہو، دنیا کا جمع کرنے والا نہ ہو، دنیا کے کاروبار میں واسطہ رکھنے والا نہ ہو، بالکل تارک دنیا ہو، دنیا سے دور ہو. راغب فی الآخرہ، تمام اس کی توجہ آخرت کی طرف، تمام اس کا فکر آخرت کا ہو. بصیر بامر دینہ، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو دین میں بصیرت عطا فرماتے ہیں، دین کا سمجھ اس کو عطا فرماتے ہیں. دین میں اللہ تعالیٰ اس کی پھر رہنمائی فرماتے ہیں کہ حق باطل کا وہ فرق کر سکتا ہے، جائز ناجائز کا وہ فرق کر سکتا ہے، علم کے بغیر اسی بصیرت کی بنیاد پر. ایک تو علمی دلائل سے ہے. اللہ تعالیٰ دل کی بصیرت، آنکھیں اس کو عطا فرماتا ہے. مدائم علی عبادت ربی، کہ اس کا ہمیشہ مصروفیت عبادت میں ہوگا، اس کا وقت سارا عبادت میں خرچ ہوگا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موروثی خاندانی باپ دادے سے سرمایہ دار تھے، لیکن آپ کوئی وقت اس میں نہیں لگاتے تھے. آپ کا سارا وقت تعلیم میں، درس و تدریس میں، عبادت میں صرف ہوتا تھا. اب ان کا سوانح مطالعہ کر کے دیکھیے. اور ایک تو ہے کہ موروثی سرمایہ جائیداد والا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موروثی سرمایہ دار تھے، 300 نوکر اس کے کام کرتے تھے. اتنا سرمایہ وہ سارا علم پر خرچ کیا. آخر میں سمجھا ان کے پاس کوئی جائیداد بھی نہیں رہا. تو جو غریب تھا، کچھ نہیں تھا اس کے، اب وہ سرمایہ دار بن گیا، تو وہ مولوی پھر آرام خور ہے. وہ اللہ والا نہیں ہے کہ وہ سرمایہ کہاں سے. عالم تو سرمایہ جمع نہیں کرتا ہے، وہ کبھی دیندار نہیں اس کو شمار رکھتا، وہ کبھی دیندار نہیں ہوگا، نہ دین کا خیر خواہ ہوگا. وہ تو دنیا کا خیر خواہ ہے، دنیا پرست ہے. تو حسن بصری نے یہی تعریف کی ہے کہ فقیہ عالم وہ ہے کہ تارک دنیا ہو، دنیا سے دور ہو، سارا اس کا فکر آخرت کا ہو. پھر اللہ اس کو بصیرت عطا فرماتے ہیں دین کے اندر، ان کا وقت سارا عبادت میں صرف ہوتا ہے. یہ ہے فقیہ کی تعریف. تو فرمایا کہ جو فقہ ہو فی الدین، دین کا اس کو اللہ سمجھتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ، نبی اسلام فرماتے ہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو اللہ دیتا ہے میں وہ تم لوگوں کو بتاتا ہوں. علم کا دینے والا بھی اللہ ہے، میں تمہیں بتانے والا ہوں. تو اس سے مختار کل کا نفی ہے کہ نبی مختار کل نہیں، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے.
جو اللہ دے دیتا ہے وہی نبی آپ امت کو پہنچاتے ہیں۔ وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ اس امت سے ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، قیامت تک کوئی اس کو ضرر نہیں دے سکتا، حق سے کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے۔ لا تزالو کا معنی لا یخلو زمان الا وتوجد فیہ تلک الطائفہ قائم علی الحق۔ لا تزال کا معنی کیا ہے؟ لا یخلو زمان الا وتوجد فیہ تلک الطائفہ قائم علی الحق، یہی حق پر جو قائم ہے جماعت، قیامت تک ہر زمانے میں یہ قائم رہے گی۔ فیض الباری۔ سو حق والوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے کہ وہ حق والے ختم ہو جائیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا اہل العلم، علماء کی جماعت، کہ جو حق پر قائم رہیں گے قیامت تک ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ علماء کی جماعت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت، حق جماعت تو اہل سنت والجماعت ہے، اس سے مراد اہل سنت والجماعت کہ یہ حق والے قیامت تک رہیں گے، کوئی ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو جماعت ہے مجاہدین کی جماعت ہے، کہ مجاہدین کی جماعت یہ قیامت تک رہیں گے، کوئی ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ جہاد کو نہ عادل بادشاہ کے عادل روک سکتا ہے، نہ جہاد کو ظالم کا جور ظلم روک سکتا ہے۔ یہ حق والی جماعت ہے، قیامت تک مجاہدین کی جماعت رہے گی۔ اس سے مراد کہ حق پر یہ مجاہدین ہے۔ اور فقہا 2، محدثین 3، زہاد 4۔ امام نووی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ 4 جماعت ہے، مجاہدین کی جماعت، فقہا کی جماعت، محدثین کی جماعت اور زاہدین کی جماعت، جو تارک دنیا ہے زاہد، تو یہ قیامت تک رہیں گے، دین کی خدمت کرتے رہیں گے، دین پر قائم رہیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستحقرت نفسی بین یدی احد، مستحقرت نفسی بین یدی احد مثل مستحقرت نفسی بین یدی مجاہد۔ فرمایا میں اپنے کو کمزور کسی کے سامنے نہیں سمجھا، حقیر ذلیل نہیں سمجھا سوائے مجاہدین کی، کہ مجاہدین کے سامنے میں اپنے کو حقیر کمزور سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مجاہدین کا مدد کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو جہاد کریں گے میں رب اس کا مدد کروں گا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ مقابلہ تو مجاہد کا طاقتور سے ہوگا، کمزور سے تو وہ جہاد نہیں کرتا، کمزور نہ مقابلہ کرتا ہے، تو طاقتور سے مقابلہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے سب طاقتوروں سے میں زیادہ طاقتور ہوں۔ جب تمہارا چکر طاقتور سے ہوگا میرا رب کا وعدہ ہے کہ میں تمہارا مدد کروں گا۔ اور آپ تاریخ کو دیکھیں، ہر وقت مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، اب تو موجودہ وقت میں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا مدد فرمایا کہ پورے دنیا کے طاقتور اور
40-45 کفر کے طاقتور جمع ہو گئے، پھر بھی وہ شکست کھائے، اپنا بستر بوری اٹھا کر کے چلے گئے۔ تو یہ اسلام کی ناموری ہے، اسلام کے لیے سرخ روئی ہے، مجاہدین کے لیے، جہاد کے لیے، حق کے لیے۔ تو جب انسان مخلص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا مدد فرماتے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں میں مجاہدین کے سامنے اپنے کو کمزور سمجھتا ہوں اور کسی کے سامنے کمزور نہیں، کہ مجاہدین کہ چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ عینی شرح صحیح بخاری۔ تو فرمایا کہ لا تزالو، ہمیشہ رہے گی اس امت سے ایک طائفہ علی امر اللہ اکبر، لا یضرہم من خالفہم، ان کو کوئی بھی مخالف ضرر نہیں پہنچا سکتا، ان کو کوئی مخالف نقصان نہیں دے سکتا، یعنی ان کو ختم نہیں کر سکتا، حق سے ان کو نہیں روک سکتا ہے۔ حتیٰ یاتی امر اللہ، قیامت تک۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ زمانے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے، قیامت تک قیامت تک دین ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا دفاع کرنے والوں کو باقی رکھے گا۔ اب سارے کے سارے ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ہوں، ضرور ان میں یعنی ایک طائفہ ہوگا۔ طائفہ فرمایا یعنی کہ تمام مسلمان بھی ایک جیسے نہیں، ایک طائفہ ان میں ایسا ہوگا کہ وہ حق کا دفاع کرے گا۔ سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی علم پڑھتے ہو تو حق پر قائم رہنے والا طائفہ بنائے، حق کے لیے دفاع کرنے والا بنائے، مجاہد بنائے آپ کو، اور دین کے لیے جد و جہد کرنے والا بنے۔ دین کے جو بھی محکمہ ہے ان سب میں باید کہ آپ کا حصہ ہونا چاہیے، جہاد میں بھی آپ کا حصہ ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ میں ہونا چاہیے، خطابت و وعظ میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے، اور درس و تدریس میں آپ کا حصہ، بلکہ ہر دین کا شعبہ ہے آپ ان میں حصہ لیا کریں۔ ختم نبوت کے مسئلے میں ختم نبوت کا دفاع کریں۔ حتیٰ یاتی امر اللہ۔